اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ خدا نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم شہید مرتضیٰ مطہری کے آثار کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ شہید استاد مرتضیٰ مطہری کے بارے میں اور ان کے آثار کے بارے میں صرف ایک جملہ ہی عرض کرنا چاہوں گا۔ بزرگان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے شہید مرتضیٰ مطہری کے آثار کا خلاصہ سمجھ لیا تو گویا باطل کی طرف سے آنے والے جتنے بھی شبہات ہیں اور اشکالات ہیں ان کے مقابلے میں ویکسینیشن ہو گئی۔ یعنی اب اگر باطل کی طرف سے جتنے بھی شبہات اور اشکالات وارد کیے جائیں گے تو وہ بندہ ان سے ہلے گا نہیں، وہ اپنے عقائد و افکار و نظریات میں اتنا پختہ ہو چکا ہوگا کہ وہ شبہات اور اشکالات اور وہ شکوک و شبہات اس کے لیے بے معنی ہو جائیں گے، ان کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہید مرتضیٰ مطہری کے آثار کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ میں جو کتاب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ پہلی بات عرض یہ ہے کہ خلاصہ پیش کیا جائے گا کہ اگر کوئی بندہ ان آثار کا ایک دفعہ مشاہدہ کر لے، ایک دفعہ دیکھ لے، سن لے یا پڑھ لے اس خلاصے کو، تو اگر بعد میں وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے گا تو اس کے لیے یہ مشکل حل ہو چکی ہوگی کہ اس کو کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی جو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور اگر فرض کیا وہ ان کو نہ پڑھ سکا آثار کو، صرف اس کو سن لیا، تو شہید مرتضیٰ مطہری جو کچھ اس کتاب کے اندر فرمانا چاہ رہے تھے اس کا لب لباب اور اس کا خلاصہ اور نتیجہ وہ آپ تک پہنچ جائے گا اگر آپ اس دروس کو ایک تسلسل کے ساتھ سن لیں گے تو۔ میرے پاس جو اس وقت کتاب ہے جس کا خلاصہ پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس کتاب کا نام ہے آزادی معنوی۔ یہ کتاب تقریباً آج سے 22 سال سے زیادہ عرصہ پہلے چھپی اور پہلے مختلف ناموں سے یہ کتاب چھپتی رہی۔ اس کا پہلا ایک کتاب کا نام جو ہے وہ گفتار ہائے معنوی بھی نام تھا، اور بعد میں چونکہ اس کے اندر 2 تقاریر ایسی ہیں، 2 دروس ایسی ہیں کہ جن کا موضوع آزادی معنوی ہے، اس لیے اس کتاب کا نام بھی آزادی معنوی رکھ دیا گیا۔ یہ کتاب شہید کے تقریباً 15 تقریروں اور دروس پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کے 8 فصلیں ہیں اور تقریباً ہر فصل میں 1 سے زیادہ تقاریر اور دروس جو ہے وہ موجود ہیں۔ شہید مرتضیٰ مطہری کا مشہور ترین جملہ اور معروف ترین جملہ یہ ہے کہ شہید مرتضیٰ مطہری نے فرمایا تھا کہ آزادی اجتماعی جو ہے، سوشل آزادی جو ہے، اجتماعی آزادی جو ہے، وہ معنوی آزادی کے بغیر ناممکن ہے۔ وہ معروف جملہ بھی اسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے بارے میں ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب موضوع کیا ہے اس کتاب کا۔ اس کے اندر 15 جو تقاریر اور دروس موجود ہیں، وہ کون سا نقطہ مشترک ہے کہ جس کی وجہ سے ان سب تقریروں کو اس ایک کتاب کے اندر اکٹھا کیا گیا؟ تو اس کتاب کے اندر حقیقت میں معنوی مباحث موجود ہیں اور تزکیہ نفس، خود سازی اس کتاب کا حقیقت میں موضوع ہے، اور اس کی تمام ابحاث اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ ہاں،
بعض اوقات کچھ مباحث ایسی بھی ہیں کہ جو انسان کے اجتماعی اور معاشرتی مسائل سے مربوط ہیں، وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اصل نقطہ جس کے اوپر یہ کتاب موجود ہے اور بنیادی ترین مرکز جو بنے گا اس کتاب کا، وہ یہ کہ یہ خود سازی اور تقوی پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اس کا خلاصہ سننے کے بعد، شہید مرتضیٰ مطہری کی جو معنوی شخصیت ہے، جو تقوی کی شخصیت ہے شہید مرتضیٰ مطہری کی، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور پھر اگر ہم یہ چاہیں کہ وہ مراتب طے کریں تقوی کے اور اس تزکیہ نفس اور خودسازی کے مراحل کو طے کریں، تو اس میں بھی یہ کتاب ہماری معاون ثابت ہوگی، اور ہمیں ان مراحل کو طے کرنے کی بہت زیادہ ضرورت موجود ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کتاب کے پہلے سبق کی طرف۔ تو اس کے اندر جو پہلی تقریر ہے وہ شہید مرتضیٰ مطہری کی، وہ بھی آزادی معنوی کے موضوع پر ہے پہلی تقریر۔ اس پہلی تقریر میں شہید مرتضیٰ مطہری سب سے پہلے جس چیز کو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ مولا جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری اس کتاب کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کا کلمہ پہلی دفعہ حضرت امام علی علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا اور ان کے ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے لفظ مولا اور کلمہ مولا کو حضرت امام علی علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ اور قرآن مجید میں یہ کلمہ سورہ تحریم میں اور سورہ تحریم کی 4 آیت میں استعمال ہوا ہے، جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، پس اللہ جو ہے وہ تمہارا مولا ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل تمہارا مولا ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین میں سے جو صالح ہے وہ تمہارا مولا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ کلمہ استعمال ہوا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں۔ اب بحث یہ ہے کہ یہ کلمہ جو استعمال ہوا ہے مولا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ اس کے معنی اور مطلب کے بارے میں بہت سی ابحاث موجود ہیں اور بہت سے اس کے معانی بیان کیے گئے ہیں، لیکن شہید مرتضیٰ مطہری ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی معتق ہے۔ معتق یعنی آزاد کرنے والا، آزادی دلانے والا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارا جو مورد نظر معانی ہے اس کتاب کے اندر اور اس خصوصاً اس سبق کے اندر اور اس درس کے اندر، وہ بھی یہی ہے، یعنی مولا یعنی آزادی دلانے والا، آزادی بخشنے والا۔ مولانا روم بھی مثنوی میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو مولانا رومی بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مولا سے جو مراد ہے وہ بھی یہی معتق ہے، یعنی آزادی دلانے والا، آزادی بخشنے والا۔ یعنی امام علیہ السلام، انبیاء، ائمہ، اولیاء، یہ ان کی حقیقت یہی ہے کہ یہ انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے آتے ہیں، یہ مولا ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو آزادی عطا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہم سب شہوت کے صندوق کے اندر قید ہیں، ہم سب ہوس رانی کے صندوق کے اندر قید ہیں، ہم سب ہوائے نفس کے زندان میں قید ہیں۔ ہمیں معتق کی ضرورت ہے، ہمیں آزادی عطا کرنے والے کی ضرورت ہے، ہمیں مولا کی ضرورت ہے۔ اور تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام اولیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام حقیقت میں انسان کو آزادی دلانے کے لیے آئے ہیں، ان سب زندانوں سے آزادی عطا کرنے کے لیے معصومین علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں۔ اچھا، اگر انبیاء علیہ السلام کی آمد اور بعثت کا مقصد، ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگیوں کا مقصد اگر آزادی عطا کرنا ہے تو آزادی کیا ہے؟ اب بات ہونی چاہیے کہ خود آزادی کیا ہے۔
ہر زندہ موجود کی حیات اور اس کے تکامل کی کچھ بنیادی ترین ضروریات ہوتی ہیں. دو علیحدہ علیحدہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہر زندہ موجود کو. ایک کچھ ضروریات اس کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کو زندہ رکھنے کے لیے، جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کی زندگی کے لیے ضروری نہیں ہوتی. اس کی زندگی باقی ہوتی ہے لیکن اس نے جو تکامل کے اور کمال کی راہوں کو عبور کرنا ہوتا ہے، اس نے جو کمال کے درجات کو عبور کرنا ہوتا ہے اور تکامل کی طرف بڑھنا ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ چیزوں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو پس ہر زندہ موجود کو دو چیزوں کی ضرورت، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کی حیات کے لیے ضروری ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے تکامل اور رشد کے لیے ضروری ہیں، کمال کی طرف بڑھنے کے لیے ضروری ہیں. تو شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں آزادی وہ چیز ہے کہ جو ہر موجود کی، ہر زندہ موجود کی حیات کے لیے اور تکامل کے لیے ضروری ہے. ضروری یہ صرف انسان کے ساتھ مربوط نہیں ہے بلکہ ہر زندہ موجود، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ نبات ہو، چاہے وہ انسان ہو، ہر ایک کو اپنی رشد اور تکامل کے لیے آزادی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ صرف انسان کے ساتھ مربوط نہیں ہے. کچھ چیزیں جو صرف نبات کے لیے ضروری ہیں، اس کی زندگی کے لیے اور اس کے رشد کے لیے، کچھ چیزیں جو اس سے زیادہ ایک حیوان کے لیے ضروری ہیں، اس کی زندگی کے لیے اور اس کے رشد اور تکامل کے لیے، اور انسان کے لیے ان سے بڑھ کر کچھ انسانی ضروریات کی ضرورت ہے کہ جو اس انسان کو تکامل کی طرف لے کر جاتی ہیں. تو آزادی جو ہے وہ ان سب کی، ان تینوں کی ضرورت ہے. ہاں، جماد کو چونکہ رشد موجود نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے اندر تکامل موجود نہیں ہوتا، اس لیے اس کے لیے آزادی بے معنی ہے. باقی جتنے بھی موجودات ہیں ان کے لیے آزادی کی ضرورت ہے. اب آزادی کیا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس وقت کے لیے اجازت چاہتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و اطرتہ الطاہرین.